ایک بہن ہے، ان کا سوال ہے کہ مفتی صاحب میرے سسرال میں فاتحہ دیتے ہیں، کبھی اونٹوں کی، کبھی کسی چیز کی، تو کبھی کسی چیز کی۔ اب جیسے 12 ربیع الاول آ رہا ہے، 12 ربیع الاول کو صبح کھیر پوری بنے گا اور فاتحہ دی جائے گی، اور فاتحہ کا طریقہ یہ ہے کہ جانماز بچھا کر سامنے کھانا پانی اگربتی رکھ دیتے ہیں اور فاتحہ دیتے ہیں۔ چونکہ میرے مائکے میں ایسا نہیں ہوتا ہے تو میں یہ سب نہیں کرتی، اور یہاں ایسا جو نہیں کرتے اسے سب بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ مجھے بھی کیا ہوا ہے، جب سے میں نے بولا ہے کہ یہ بدعت ہے میں نہیں کرتی ہوں، تب سے مجھے کوئی بھی اپنے یہاں قرآن خوانی یا میلاد میں دعوت میں نہ دیتا ہے اور نہ بلاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں جو ایسا ہے اس سے ہم رشتہ نہیں رکھتے۔ مجھے آپ بتائیے کیا یہ صحیح ہے؟ اسی وجہ سے مجھے سسرال میں بہت کچھ جھیلنا پڑتا ہے، ہمیشہ مجھ پر سب چڑھنے کو تیار رہتے ہیں، پڑوسی تک مجھ سے یہی رویہ رکھتے ہیں۔ میری ساس نے پورے محلے میں میرے بارے میں بتا دیا ہے کہ فاتحہ نہیں کرتی، سب مجھے وہابی بولتے ہیں۔ تو آپ بتائیں یہ سب کیا ہے؟ دراصل فاتحہ کے معنی میں بتا چکا ہوں کئی ویڈیو میں کہ فاتحہ کے معنی ثواب کا پہنچانا، مرحوم رشتہ داروں کو ثواب پہنچانا ہے، بزرگان دین کو ثواب پہنچانا ہے۔ تو آپ کسی کو کھانے کھلا دیں ثواب مل جائے، کسی کو کپڑا پہنا دیں ثواب مل جائے گا۔ اس لیے کہ بہت آسان ہے، جس طریقے سے ہم اور آپ بازار میں چل رہے ہیں، کسی نے ضرورت مند نے ہاتھ پھیلا کر ہم سے کچھ مانگا اور ہم نے جو ہے اس کو کچھ دے دیا نکال کر، اس کا ثواب ہمیں ملتا ہے۔ حالانکہ پرس میں سے نکال کر جو بھی ہم نے 2 روپے 10 روپے 20 روپے اس کو دیے ہوتے ہیں، اس میں کوئی نیت نہیں کی ہوتی، نہ کوئی صورتیں پڑی ہوتی ہیں، بلکہ یوں پرس سے نکالا ہوتا ہے اور یوں اس کے ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے، اور یقیناً ہم اس نیت سے دیتے ہیں کہ ہمیں اس کا ثواب ملا ہے۔ جب اس کا ثواب مل گیا تو اس جو کھانے کا اور جو مخصوص کھانے کی ڈشیں ہیں، ان کا ثواب تو جب ہی ملے گا جب اس کو کوئی بھوکا کھائے گا۔ تو ایصال ثواب، ثواب کا پہنچانے کا تو شریعت میں اصل ملتی ہے، لیکن ایصال ثواب کے پہنچانے کے جو طریقے ہیں کہ خاص مخصوص پکوان ہو، مخصوص کھانے کی ڈشیں ہوں، مخصوص تاریخ اور دن ہوں، اور پھر جو ہے جانماز بچھائی جائے، کھانا سامنے رکھا جائے، اگربتی رکھی جائیں، پانی کا گلاس رکھا جائے، اور پھر ایک صاحب آئیں اور کچھ مخصوص صورتیں وہ پڑھیں زور زور سے، اور پھر اس کے بعد یہ سمجھا جائے کہ یہی فاتحہ ہے۔ یہ نادانی کی بات ہے۔ یہ سب چیزیں زائد ہیں، اضافی چیزیں ہیں۔ اسی کو یہ کہا جاتا مروجہ۔ فاتحہ کا جو طریقہ وہ ناجائز ہے، حدیث سے ثابت نہیں۔ فاتحہ یعنی ایصال ثواب کا ثبوت حدیث سے ملتا ہے، لیکن مروجہ ایصال ثواب، جو طریقہ چل پڑا ہے ایصال ثواب کا، فاتحہ کا، وہ حدیث اور قرآن سے ثابت نہیں ہے، وہ اضافہ ہے۔ اب عموماً ایسی بہنیں ہیں جو اپنی سسرالوں میں اس بھید بھاؤ کا شکار ہو جاتی ہیں، یا تو وہ سب وہ کریں جو ان کی ساتھ یا سسرال میں ہو رہا ہے، چاہے وہ جائز ہو، ناجائز ہو، بدعت ہو، شرک ہو، ان کو وہ سب کچھ کرنا پڑے، یا پھر جو ہے اگر ان منع کرتی ہیں تو ساری سسرال کو اپنا دشمن بنا کر اکیلی رہ جاتی ہیں، سب کے طعنے سنتی ہیں، سب کو جو ہے جو ان کو طنز کرتے ہیں وہابی کہہ کر، یا کیا ہے نبی کا گستاخ کہہ کر، یا بزرگان دین کو نہ ماننے والا کہنے والے جملوں سے ان کو نشتر چبوئے جاتے ہیں، ان کا جینا دوبھر کیا جاتا ہے۔ جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے میں یہ مشہور کر دیا جاتا ہے کہ یہ بھائی ہماری بہو ہے فاتحہ کو نہیں مانتی، یہ اللہ رسول کو نہیں مانتی، اور یہ جو ہے بزرگان دین کو نہیں مانتی۔ ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بزرگان دین کو کیوں نہیں مانے گی؟ یہ اللہ کو کیوں نہیں مانے گی؟ روزانہ 5 وقت نماز پڑھ رہی ہے، اللہ کے رسول کی سنتوں پہ چل رہی ہے، یہ اللہ کے رسول کی سنتوں کو کیوں نہیں مانے گی؟
یہ تو جو ہے ماننے کا معیار نہیں تھا. ماننے کا معیار تو اللہ کے رسول نے یہ دیا تھا، من عمل بسنتی فقد احبنی ومن احبنی وهو معی فی الجنہ. جو میری سنتوں پر عمل کرے گا حقیقت میں وہ مجھ سے محبت کرے گا. تو یہ معیار دیا تھا. فاتحہ مروجہ، فاتحہ کرنے والا اور ساری نمازیں نہ پڑھنے والا، غیبتیں کرنے والا، گھروں کو توڑوانے والا، لگائی بجھائی کرنے والی، جو اس طریقے سے گھر گھر جانے والی عورتیں ہوتی ہیں جو صرف مروجہ طریقے پر ایصال ثواب یا فاتحہ کر لیتی ہیں، نمازوں کی ان کو پتہ دتا نہیں ہوتا، غیبت بے دھڑک یہ کرتی چلی جاتی ہیں اور گھروں میں آگ یہ لگواتی ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں. اور ایک وہ جو مروجہ فاتحہ سے بچ کر ساری وہ باتیں جو اللہ اس کے رسول نے فرمائی ہیں وہ سب کرتا ہے، اس کو جو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ اور رسول کو نہیں مانتے. ایسا کیسے ہو جائے گا؟ تو یقیناً اس میں بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں. لیکن میری دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے تم مت ڈرو. اللہ اس کے رسول کا جو حکم ہے اس پر عمل کرو، اور اس کے خلاف کبھی نہ عمل کرو. چاہے اس کے خلاف نہ کرنے پر آپ کو کتنے ہی تانے دیے جائیں، کتنے ہی بھید بھاؤ آپ سے کیے جائیں، آپ کو کرنا نہیں. ہاں اپنی کوشش سے سمجھانا ہے، جہاں کہیں بھی ہو جتنا ہو ان کو سمجھایا جائے کہ دیکھو خالہ ہم جو ہے فاتحہ کو منع نہیں کرتے، فاتحہ کی کہتے ہیں، لیکن فاتحہ کے لیے یہ سب چیزیں کرنا اور کیا سمجھنا کہ یہی ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتی، اپنی حد تک اس کو سمجھایا جائے. لیکن اگر وہ نہ مانے تو یہ سمجھا جائے کہ کہنا ہمارا کام ہے، منوانا اللہ کا کام ہے، منوانا ہمارا کام نہیں. لیکن ان کے ساتھ شامل نہ ہوا جائے اور اللہ سے دعا کی جائے اپنے سسرال والوں کے حق میں، اللہ ان کے دلوں کو بدل دے. ان کے لیے بہت کوششیں کی جائیں کیونکہ بیچارے وہ نادان ہیں، اب تک ان کو کسی نے بتایا نہیں ہے، اور آپ بتا رہی ہیں تو چونکہ بہو کا مرتبہ ساس کے مقابلے میں چھوٹا ہوتا، چھوٹوں کی بات تو چاہے کتنی ہی سچی اور اچھی ہو اس کو دیوار پہ مار دیا جاتا. بڑے لوگ اپنی آن ناک کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کرتے. اس لیے جب کبھی ایسے سسرال میں ہم موجود ہماری بہنیں اس کا شکار ہیں، اور یقیناً بہت ساری، تو وہ سمجھوتا نہ کرے، اپنے آپ کو خوبصورتی سے بچا لے، اپنے آپ کو بدعات سے بچانا ہے، شرک سے بچانا ہے، اور ایسے بچا لو کہ ساس بھی ناراض نہ ہو، سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، گھر میں سسرال کا ماحول بھی نہ بگڑے، اور اللہ بھی ناراض نہ ہو. اسی طریقے سے اپنے آپ کو بزی رکھے کسی بھی طریقے سے، یا پھر ایسی مجلسوں میں پہنچائیں جہاں فاتحہ وغیرہ ہوتی ہے، وہاں پہنچنے کے بعد صحیح بات لوگوں کو بتا دی جائے. اگرچہ آپ کی بات کوئی نہ مانے تو آپ کا وہاں پر مروجہ فاتحہ کی مجلسوں میں بیٹھنا بغرض اصلاح ہوگا، اس لیے آپ کا جانا ہی عبادت بن جائے گا، اور آپ کو ہانٹ نہیں سینا ہے. مروجہ فاتحہ ہو رہی ہے، آپ وہاں بیٹھ جائیں، نہیں بیٹھ جائیں، پھر لوگوں کو سمجھا دیں کہ اس طرح سے نہیں ہے بلکہ اس طرح سے، اپنی وسعت اور حیثیت کے مطابق ایک دو کو سمجھا دیں. تو پھر ایسی صورت میں مروجہ فاتحہ کی مجلسوں میں بیٹھنا آپ کا تبلیغ کی غرض سے بیٹھنا ہوگا، جو کہ عبادت بن جائے گا. تو بہرحال بہنوں کو بہت سوجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے. بعض ہماری بہنیں سسرال میں پہنچ کر سسرال کے رنگ روپ میں ڈھل جاتی ہیں، حتیٰ کہ مزارات پہ حاضری اور سجدے کرنا اور پیر صاحب کے پاؤں دبانا، یہ سارے گناہوں کے کام اور ساری رسمیں اور بدعتیں وہ صرف اپنے ایک دنیا کے گھر کو بنانے کے لیے انجام دیتی چلی جاتی ہیں، اور آخرت کا گھر تباہ و برباد کر لیتی ہیں. اس لیے ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے، حکمت عملی سے نہ دنیا کا گھر تباہ ہونے دینا ہے، نہ آخرت کا گھر تباہ ہونے دینا ہے، اور اس کے لیے اللہ سے مدد مانگنا ہے. تو حکمت عملی کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگنا ہے، اللہ سے باتیں کیا کریں، اللہ میں اپنے سسرال میں، یا تو میرے سسرال والوں کو بدل دے، ورنہ اے اللہ میری پکڑ نہ فرمانا، میں اگر ان کاموں میں لگ گئی تو اے اللہ تو شوہر کی اطاعت بھی تو نے بتائی ہے، اے اللہ شوہر کی بات کو ماننے کا حکم بھی تیرا ہے، اے اللہ تیرے حکم کے خلاف نہ جاؤں یہ بھی تیرا حکم ہے، اے اللہ مجھے طاقت دے دے، میرے لیے اسباب اور وسائل پیدا فرما دے کہ تیرا بھی حکم ٹوٹے نہیں اور اپنے شوہر کی بھی نافرمانی ہوئے نہیں. بہرحال اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا چاہیے، انشاءاللہ راستے نکلیں گے.